السلام علیکم۔ راول نے اپنے طور پر تغرل کو جو کچھ بھی بنایا تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن بہرحال وہ انسان تھا، ایک آزاد انسان جو آزادی سے سوچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تغرل بھی ذہن رکھتا تھا، وہ سوچ سکتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے اپنے ذہن کو استعمال بہت کم کیا تھا۔ اسے حکمت عملی سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس کا قانون بندوق کی گولی تھی، جسے اپنا مخالف پایا یا جسے جی چاہا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے کبھی حکمت عملی سے کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن شیرم کی زبانی یہ تمام تفصیلات سن کر کے گلاب خیل کے سردار گوندل خان کی بیٹی ہی سیاہ گھڑ سواروں کی سربراہ کے طور پر اس کے مد مقابل ہے، تو نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا تھا۔ گزرے ہوئے لمحات اس کے ذہن میں تازہ تھے۔ عورت کو اس نے اس روپ میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو جدوجہد کرنے والی شے ہی نہیں تھی، اس کا تو اس کے نزدیک صرف ایک ہی مصرف تھا۔ لیکن یہ کیسی عورت ہے جس نے اپنی ذہانت سے اسے کئی بار زج کیا۔ زرنگاہ کی داستان نے تغرل کو بے حد متاثر کیا تھا، اور نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ گئی تھی کہ زرنگاہ کو اسی کے انداز میں شکست دینی چاہیے، اس سے اعتراف کرانا چاہیے کہ وہ ہر طرح سے برتر و اعلیٰ ہے، کوئی بھی اس کا مد مقابل نہیں۔ سیاہ گھوڑے کا سفر سرسبز و شاداب پہاڑوں، بنجر اور چٹیل میدانوں اور درندوں سے بھرے ہوئے جنگلوں میں جاری رہا۔ جب بھی رات ہوتی تغرل کوئی پناہ گاہ تلاش کر لیتا، اور اس کے بعد سوچنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ زرنگاہ کی ذہانت کے بارے میں سوچتا تو ذہن میں فرنگی عورت کا تصور ابھر آتا جس کا نام جوزفائن تھا، اور تغرل کو اعتراف کرنا پڑا کہ مرد و عورت میں تھوڑی سی تبدیلیاں ہونے کے باوجود کم از کم وہ کسی مرد سے کم نہیں ہوتیں۔ جوزفائن نے جس طرح راول کو کٹ پتلی بنا دیا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ عورت ذہانت میں مرد سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج تک کوئی عورت تغرل کو جل دیکھ کر نہیں نکل سکی تھی، اور اب وہ پہلی عورت تھی جس سے تغرل نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ زرنگاہ کی صورت یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے ذہن میں زرنگاہ کے چہرے کا تصور نہیں ابھر سکا۔ یہ چیز اس کے تجسس اور اشتیاق کو اور سوا کر دیتی تھی۔ پھر اس کا گزر بستی بہزاد سے ہوا۔ بستی بہزاد کی سربراہ خانم صوبانہ تھی، چھوٹی سی بستی جو صرف 2000 مکانات پر مشتمل تھی۔ ابھی تک بستی بہزاد میں تغرل کے قدم نہیں پہنچے تھے، کیونکہ وہ کافی دور دراز علاقے میں تھی۔ تغرل شہر کو اور اس کے اطراف کا علاقہ چھوڑ چکا تھا، اور اس سے آگے کا سفر اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب قریب ہی سب کچھ مل جاتا تھا تو اتنے دور دراز علاقوں کا سفر کرنے کی اس نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ شیر کوہ سے پرے دوسرے جہان بھی ہیں جہاں کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ یقیناً جب زرنگاہ کا مسئلہ طے ہو جائے گا تو ان علاقوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ پہاڑوں کا شہنشاہ اپنی قلمرو کے بارے میں بھی نہ جان سکے۔ ہاں، یہ بستیاں بھی میرے ہی ہاتھوں تاراج ہوں گی۔ بستی بہزاد سے کچھ فاصلے پر خوبانیوں کے ایک جنگل کے سامنے اس شام اس نے پڑاؤ کا بندوبست کیا تھا۔ خوبانیوں کے اس جنگل میں میٹھی خوبانیوں کی مہک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جنگل کے آخری سرے پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی، جس کا علم شام کو فضاؤں میں ابھرنے والی اذان کی آوازوں سے ہوا۔ تغرل نے سوچا کہ مسجد کے قریب پڑاؤ زیادہ مناسب رہے گا۔ یہاں سے گلاب خیل کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سفر کے دوران اس کا گزر کسی بستی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ راستے میں جو بستیاں نظر آئی تھیں وہ ان سے کتراتا ہوا گزرا تھا۔ ہر چند کے گلاب خیل کا راستہ اس نے ذہن میں رکھا تھا، لیکن پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں اچھے اچھے راستہ بھٹک جاتے ہیں، اور سمجھدار وہی ہوتے ہیں جو کسی بھی بستی میں داخل ہو کر صحیح راستے کا تعین کر لیں، ورنہ مسافر انجانی راہوں پر بھٹک کر کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ تغرل کے قدم مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ خوبانیوں کے جنگل کے آخری سرے پر بنی ہوئی مسجد بہت حسین تھی، اور اس کے قریب پہنچ کر تغرل خان کو معلوم ہوا کہ مسجد کی سمت آنے کا راستہ بستی بہزاد سے زیادہ قریب ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے آنے والے اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ بہر طور مسجد کے بالکل قریب درخت کے ایک تنے سے گھوڑے کو باندھنے کے بعد تغرل وہیں دراز ہو گیا۔ راستہ شکار سے بھرا پڑا تھا۔ کھانے پینے کی کوئی تکلیف اس دوران نہیں ہوئی تھی۔
اس وقت بھی اس کے پاس بچا ہوا گوشت موجود تھا۔ اذان کی آواز پر خدا کے گھر پہنچنے والے مسجد کی سمت جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر جب نماز ختم ہو گئی تو لوگ واپس پلٹنے لگے، اور ایک دراز ریش شخص نے تغرل کو دیکھ کر اسی کی طرف رخ کیا اور تغرل کے قریب پہنچ گیا۔ شاید مسافر ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تغرل نے بوڑھے شخص کو دیکھا اور خلاف توقع نرم لہجے میں بولا، میں گلاب خیل جانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے گلاب خیل کا صحیح راستہ بتا سکتے ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لیکن بستی بہزاد خدا کے حقیر بندوں سے خالی نہیں ہے۔ ہم مسافروں یا مہمانوں کو کھلے آسمان کی چھت کے نیچے نہیں رہنے دیتے۔ میرے ساتھ چلو، میرا جھونپڑا تمہیں ایک رات پناہ دینے کے لیے کافی وسیع ہے۔ نہیں بابا خان، کھلی چھت، کھلا آسمان ہی میری زندگی ہے۔ جھونپڑوں کی چھتیں مجھے راس نہیں آتیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ تم اگر چاہو تو مجھے بستی گلاب خیل کا پتہ بتا دو، میں اس سمت جاؤں گا۔ گلاب خیل اس مسجد کے مینار کی سید میں جو پگڈنڈی جاتی ہے اس طرف ہے۔ گو فاصلہ کافی ہے، لیکن یہ پگڈنڈی تمہیں وسیع دروں اور پہاڑوں سے گزارتی ہوئی بالآخر بستی گلاب خیل لے جائے گی، اور یہ گلاب خیل کا سب سے اچھا راستہ ہے۔ لیکن میری میزبانی ٹھکرا کر تم نے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ بے شک جوان ہو، کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر سکتے ہو، لیکن یوں کسی کا دل توڑنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ جاؤ بابا، اپنا کام کرو، میں ذرا مختلف آدمی ہوں، جو کچھ میں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے مجھے گلاب خیل کا پتہ بتایا، جاؤ اپنی راہ لو۔ بوڑھے نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تغرل خوبانیوں کے جنگل سے آنے والی ٹھنڈی اور خوشگوار ہواؤں کو اپنے پھیپھڑوں میں کھینچنے لگا۔ پھر بہت دور سے ہواؤں کے دوش پر ہی دف بجنے کی آواز سنائی دی، اور تغرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو بچا ہوا گوشت اس نے رات کے کھانے کے لیے نکالا تھا وہ اٹھا کر ایک طرف پھینکا، اور اس کے ہونٹوں پر بڑبڑاہٹ ابھر آئی، گویا بستی بہزاد بھی ترقی کے راستوں پر ہے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس تنہا گوشے میں رات گزاروں؟ گھوڑے کی باگیں پکڑ کر وہ آواز کی سمت چل پڑا۔ راستہ اجنبی تھا، لیکن روشنیاں اور آوازوں کی قربت اسے بتا رہی تھی کہ سمت ٹھیک ہے، اور پھر وہ آبادی میں داخل ہو گیا۔ بہت بڑا پنڈال بنا ہوا تھا جہاں سے دف کی آواز ابھر رہی تھی۔ یہ ایک قہوہ خانہ تھا جہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی ملتی تھیں، اور رقص و موسیقی کا انتظام بھی تھا۔ بڑے سے پنڈال میں بینچیں اور میزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر نوجوان براجمان تھے اور رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رقاص مقامی زبان میں گانا بھی گاتے جا رہے تھے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکے زنانہ لباس پہنے تھرک رہے تھے، اور انہی میں سے کچھ دف بھی بجا رہے تھے۔ تغرل کا مزہ بگڑ گیا۔ گھوڑے کو اس نے باہر ہی لگی ہوئی بلی سے باندھ دیا تھا، اور پھر اندر ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ رقص و موسیقی کی آوازوں کے ساتھ ساتھ حسین عورتوں کے تھرکتے ہوئے بدن بھی نظر آئیں گے، لیکن ان کی جگہ یہ نوجوان لڑکے ایک بھونڈا رقص کر رہے تھے، اور تغرل کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس رقص کے لیے اس نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور یہاں تک پہنچا۔ بہر طور اب آ گیا تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی تھا۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قہوہ خانے کا ملازم اس کے سامنے پہنچ گیا۔ خان کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ ان ناچنے والوں کے سر، تغرل گرائی ہوئی آواز میں بولا، اور ملازم چونک کر سیدھا ہو گیا۔ چند لمحات وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، میں سمجھا نہیں خان، جو کچھ ہے لے آؤ، کیوں میرا مغز چاٹ رہے ہو؟ جاؤ کھانے کے لیے جو کچھ ہے لے آؤ، تغرل نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور بہت سے سر اس کی جانب گھوم گئے، لیکن تغرل ان کی نگاہوں سے بے نیاز دونوں کوہنیاں میز کی سطح پر ٹکا کر خونی نگاہوں سے رقص کرنے والے لڑکوں کو دیکھتا رہا۔ شاید یہ ان کی خوش بختی ہی تھی کہ گانا پورا ہو چکا تھا اور رقص قریب الختم تھا، چنانچہ رقص بند ہو گیا۔ دف کی آوازیں بند ہو گئیں اور لڑکے قطار بنا کر واپس چلے گئے۔ تغرل نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک عجیب الخلقت شخص بیٹھا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ لمبی لمبی فومانچو قسم کی مونچھیں، داڑھی سے بے نیاز چہرہ، کھوپڑی ضرورت سے زیادہ بڑی، گردن کوتاہ، بہت مکروہ شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کی گول گول آنکھیں تغرل کا جائزہ لے رہی تھیں،
اور ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پھر جب قہوہ خانے کا ملازم ایک ٹرے میں کھانے پینے کی اشیاء لے کر طغرل کی میز کے قریب پہنچ گیا تو دفعتاً کوتاہ قد اور کوتاہ گردن شخص پھدک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور قہوہ خانے کے ملازم کے قریب پہنچ گیا۔ اوہ مردک، او بے وقوف جاہل، کم از کم مراتب اور شخصیت کا خیال تو کیا کر۔ کیوں تیری موت آئی ہے؟ کیوں اپنے آپ کو زندگی سے بیزار کر رہا ہے؟ اس منحوس کھانے کو لے جا، بکرے کی بھنی ہوئی رانیں اور روغن زیتون سے تر روٹیاں لے کر آ، اور ہاں ساتھ میں دہی کا برتن بھی ہو۔ جا، اپنی موت کو آواز نہ دے۔ طغرل نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ قہوہ خانے کا ملازم اسے گھورتا ہوا چلا گیا۔ تب کوتاہ قامت نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا خان اعظم، یہ چوہا ہمیشہ کا احمق ہے، غریب ہے اور اپنی ماں کا واحد کفیل، جس کی بنا پر اسے اس قہوہ خانے میں ملازمت مل گئی، ورنہ یہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ کسی استبل کا سائس ہوتا۔ یہ تمہاری شان کو نہیں سمجھ سکا، لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ کیا تم اس قہوہ خانے کے مالک ہو؟ طغرل نے سوال کیا۔ نہیں آقا، میں تو شاید اپنے پیروں میں پڑی ہوئی جوتیوں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یہ جوتیاں بھی کسی کے طفیل مجھے مل گئی ہیں، لیکن میں آقاؤں کی شناخت رکھتا ہوں، میں انسانوں کو سمجھتا ہوں۔ عظیم خان کے سامنے مریضوں کا کھانا لایا جاتا تو یقیناً اس کا پارا آسمان پر پہنچ جاتا۔ خان کی حقیقت خادم کے علاوہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نہ جانے کیا ہوتا اگر میری ایک ٹانگ حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہوتی اور اس کے بعد سے میں مستقل لنگڑا نہ ہو گیا ہوتا۔ غالباً اس لنگڑاہٹ کے حوالے سے میرے شناساؤں نے مجھے تیمور لنگ کا نام دیا ہے، کوتاہ قامت شخص نے کہا، اور پھر اس کے پھدکنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اگر تیز رفتاری سے چلتا تو پھدکنا ہی پڑتا تھا۔ طغرل نے گردن ہلائی اور اس کی جانب سے توجہ ہٹا لی۔ لنگڑا تیمور چند لمحات وہاں کھڑا رہا، پھر اپنی بینچ پر جا بیٹھا۔ قہوہ خانے کا ملازم تھوڑی دیر کے بعد بہت بڑی ٹرے میں بکرے کی 4 سالم رانیں اور روغنی روٹیاں لے آیا۔ طغرل کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایک بار اس نے نگاہ اٹھائی اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نوالا چباتے چباتے رک کر کوتاہ قامت کو دیکھا اور انگلی کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ کوتاہ قامت نے ایک بار پھر ویسی ہی حیرت ناک پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ طغرل نے اسے اپنے سامنے پڑی بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ تجھے کھانے میں شریک کر لوں، طغرل نے کہا۔ نہیں عظیم خانہ، شیر کی چھوڑی ہوئی ہڈیاں ہی گیدڑوں کے لیے سب کچھ ہوتی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے کی جرت نہیں کر سکتا، جب یہ بچ جائے گا تو ہڈیاں چچوڑ لوں گا۔ تو بہت خوش آمدی انسان ہے، چل میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ خان، حقیقت یہ ہے کہ میں یہ جرت نہ کرتا، لیکن تمہارا حکم ٹالنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک سالم ران اٹھائی اور اسے دانتوں سے بھنبوڑنے لگا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت ران کا گوشت بڑی چابک دستی سے ادھیڑ رہے تھے اور طغرل کھاتے کھاتے مسکرا پڑا تھا۔ کوتاہ قامت شخص گو جسامت میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے کھانے کے انداز میں بڑی صفاقی تھی جو طغرل کو پسند آئی۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح ران کا گوشت نوچ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے صرف ہڈی باقی چھوڑ دی۔ اور کھا، اس چوہے کو آواز دے اور اپنے لیے جو دل چاہے منگوا لے، تو مجھے پسند آیا ہے۔ کوتاہ قامت شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور رکوع کے انداز میں جھک گیا۔ خان نے جو اعزاز مجھے دیا ہے شاید میں اسے سینے پر سجائے ساری زندگی گردن اکڑائے پھرتا رہوں۔ بس میں کھا چکا، اس سے زیادہ گنجائش میرے معدے میں نہیں ہے۔ ہاں اگر خان حکم دے تو اس کے لیے کچھ اور منگواؤں؟ کیا شراب نہیں ملے گی یہاں؟ نہیں خان، خانم سوبانہ بہت سخت گیر ہے اور جو چیز وہ خود استعمال نہیں کرتی وہ بستی کا کوئی شخص استعمال نہیں کر پاتا۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کچھ دن بعد یہ بستی خانم سوبانہ کی گرفت سے نکل جائے گی، طغرل نے پرخیال انداز میں کہا، اور کوتاہ قامت گردن ہلانے لگا۔ پھر آہستہ سے بولا، یہ الفاظ جس زبان سے ادا ہوئے ہیں اس کی کوئی بات بھلا جھوٹی ہوئی؟ طغرل نے چونک کر پھر لنگڑے تیمور کی جانب دیکھا اور بولا، کیا مطلب؟ دلیروں کی پیشانیوں پر وقت کی تحریریں تحریر ہوتی ہیں اور جو الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر خان نے کہا کہ بستی خانم
سبانہ کے چنگل سے آزاد ہو جائے گی تو پھر بھلا کون اس بستی کی تاریک قسمت کو تبدیل کر سکتا ہے؟ میں اب بھی تیرا مطلب نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں آقا، تمہاری پیشانی پر چمکتے سورج کو دیکھ کر میں یہ بات کہتا ہوں، اور بدقسمتی یہی ہے کہ کوئی بھی بڑے سر والے تیمور کی بات نہیں مانتا۔ سچ بات اور صرف سچ بات یہ ہے عظیم آقا کہ لوگ میری ذہانت کی تاب نہیں لاتے اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس بڑی کھوپڑی میں اتنا ہی بڑا دماغ ہے۔ تو تجھے اپنی ذہانت پر بہت ناز ہے۔ صرف ذہانت پر آقا، جسامت پر نہیں۔ ساری ذہانت خاک میں مل گئی ہے ان دبلے پتلے نازک ہاتھ پاؤں کی وجہ سے۔ کاش مجھے بھی تیرے جیسا تن و توش ملا ہوتا تو میں بھی کہیں سینہ تانے کھڑا ہوتا۔ اس نے یہ الفاظ اس بیچارگی سے کہے کہ طغرل کو پھر ہنسی آ گئی۔ لنگڑے تیمور نے جس انداز میں پہلے جملے ادا کیے تھے، اس سے اچانک ہی طغرل کو یہ احساس ہوا تھا کہ لنگڑا تیمور اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، لیکن اب اس کا شبہ رفع ہو گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر طغرل نے جیب سے تھیلی نکالی اور کھانے کی قیمت سے کہیں زیادہ رقم میز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ رات اسی بستی میں گزارنا چاہتا تھا۔ سونے کے لیے جگہ کا انتخاب بھی کر لیا تھا۔ ایک درخت کے سائے میں وہ لیٹ گیا۔ گھوڑے کو درخت کی ایک نیچی شاخ کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے سونے کی کوشش کرنے لگا اور اس کوشش میں اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ جوانی کی نیند سارے وسوسے اور اندیشے نکال کر اس پر مسلط ہو گئی تھی۔ اگر کوئی ذہین انسان یہ اندازہ لگا لیتا کہ اس وقت 5 شیطانوں کا سرگنا طغرل اس درخت کے نیچے سو رہا ہے، گہری اور بے خبر نیند، تو شاید وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرتا اور پہلی کوشش یہی کرتا کہ طغرل کو گرفتار کرا دے، جس کے لیے جرگوں نے اپنے طور پر انعامات مقرر کر رکھے تھے۔ لیکن طغرل سکون و اطمینان کی نیند سوتا رہا کہ اس وقت اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ صبح کو جب درختوں کے پتوں سے چھن کر آنے والی سورج کی کرنوں نے اس کی پلکوں میں گدگداہٹ کی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گھوڑے کی کھرکھراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک عجیب منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ لنگڑا تیمور ایک خریرا ہاتھ میں لیے گھوڑے کی مالش کر رہا تھا اور گھوڑا اس مالش سے بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ طغرل نے ایک گہری سانس لی۔ یہ خوشامدی شخص اس کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، حالانکہ اس نے اسے قہوہ خانے ہی میں چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے واپس پلٹتے ہوئے رسمی گفتگو بھی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے رسمی باتوں سے سخت نفرت تھی۔ لیکن یہ اب اس کے گھوڑے کی خدمت کر رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر طغرل کی رائفل اور پستول رکھا ہوا تھا۔ طغرل حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ رائفل اور یہ پستول تو اس نے اپنے بالکل نزدیک رکھی تھی۔ کیا رات کی نیند اتنی گہری تھی کہ اسے کسی کے رائفل اٹھانے کا شبہ بھی نہیں ہوا؟ پستول بھی تو اس کے پاس نہیں تھا۔ لیٹے ہی لیٹے اس نے جست لگائی اور پستول پر جا پڑا۔ لنگڑا تیمور سہم کر سیدھا ہو گیا تھا۔ پستول اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر طغرل نے اس کا معائنہ کیا اور پھر سرد نگاہوں سے لنگڑے تیمور کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر خوف کے آثار منجمد ہو گئے تھے۔ یہ غلطی مجھ سے ہی سرزد ہوئی آقا، لیکن دونوں چیزیں کچھ اس طرح آپ کے نیچے دبی پڑی تھیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ آقا کے بدن کو نقصان نہ پہنچے، چنانچہ میں نے آہستگی سے انہیں نکال لیا اور ان پر پڑی ہوئی گرد جاڑ دی۔ میں جانتا ہوں کہ دلیر آقا کے لیے یہی چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، چنانچہ دیکھ لو میں نے انہیں ننگی زمین پر نہیں رکھا، بلکہ ان کے نیچے گھاس کی یہ ٹہنیاں بچھا دی ہیں تاکہ ان کی حرمت برقرار رہے۔ لنگڑے کے ان الفاظ پر طغرل کو ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ خوشی میں وہ حاتم تھا اور اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، تاہم اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، او لنگڑے بدبخت، تو میرے پیچھے پیچھے کیوں لگا پھر رہا ہے؟ کس نے کہا تھا تجھ سے کہ میرے گھوڑے کی کھال چھیل دے؟ کیا گھوڑے کی مالش ایسے کی جاتی ہے؟ ایسے ہی کی جانی چاہیے آقا، ذرا گھوڑے سے تو پوچھو، اور اگر نہ پوچھنا چاہو تو اس کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے انبساط کو دیکھو۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ گھوڑا میری اس خدمت گزاری سے بے حد خوش ہے۔ در حقیقت آقا، موقع ملا ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت کی کوئی خدمت کروں، اور ایسا خدمتگار تمہیں کہاں ملے گا جو بلا معاوضہ صرف اپنی عقیدت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہاری راہ میں بچ جائے اور تمہارے گھوڑے تک سے محبت کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم بھی صوبانہ کی بستی کے لوگوں کی مانند لنگڑے تیمور سے نفرت کرنے لگے ہو،
اب تم خود سوچو، ایک لنگ کا قصور ہے، پورے وجود کا قصور تو نہیں۔ کمال کا انسان ہے تو۔ میں نے تو تیری ٹانگ کے بارے میں اب تک کچھ نہیں کہا۔ تو تمہاری اس نفرت کی وجہ اور کیا ہے آقا؟ تمام لوگ لنگڑے تیمور سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اس کی عقل زیادہ ہے اور جسامت کم، اور پھر وہ اپاہج ہے۔ اے عقل مند، اگر اب کہ تو نے اپنی عقل کا تذکرہ کیا تو تیرا یہ تربوز گھونسا مار کر پھاڑ دوں گا۔ میں جانتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کم از کم اپنی عقل کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ بظاہر اس سے تم نے منع نہیں کیا۔ تغرل اس ڈھیٹ شخص کی بکواس پر ایک بار پھر ہنس پڑا تھا، پھر اس نے کہا، تیرے ہاتھ مسلسل گھوڑے کے بدن پر چل رہے ہیں، کیا اب بھی گھوڑے کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں آقا، میں اس کا رنگ اتار رہا ہوں، تیمور نے کہا، اور گھوڑے کی پشت پر تھپکی دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ تغرل واپسی کے لیے مڑا تھا، لیکن دفعتاً ہی اس کے ذہن میں تیمور کے الفاظ آئے اور وہ چونک کر پلٹا۔ کیا مطلب؟ اس نے متحیرانہ انداز میں سوال کیا۔ 1 منٹ آقا، 1 منٹ، تیمور لنگڑے نے کہا، اور اپنی جیب سے رومال نکال کر تغرل کی جانب بڑھا دیا۔ رومال سے اس نے تغرل کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کی نال صاف کی، اس کا اوپری حصہ صاف کیا۔ تغرل نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ نہیں آقا نہیں، خدمت گزاری کی یہ بھی ایک مثال ہے۔ ہاں، میں نے سچ کہا، یہ مثال اور کوئی نہیں قائم کر سکتا۔ اب تم تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہے مجھے گولی مار دو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ گرد آلود ہو جائیں۔ پستول پر مجھے گرد کی تہ نظر آ رہی تھی۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ میں تجھے گولی مار دوں۔ میں نے تجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ آقا، سوال دہرانا پسند کریں گے؟ گھوڑے کا رنگ اتارنے کی کیا بات کر رہا تھا تو؟ تغرل نے متعجبانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور تیمور نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آنکھیں بند کیے کیے سینہ آگے کر کے بولا، اس لیے آقا کہ تیمور کے خیال میں اس گھوڑے کا رنگ سفید ہونا چاہیے تھا۔ تغرل نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیمور کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے غرائی ہوئی آواز نکلی، مطلب سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی بیان کرنا پڑے گی۔ بارش ہو رہی تھی، ایسی موسلادھار بارش کہ پہاڑوں سے جھرنے بہنے لگے تھے، لیکن اس خوفناک بارش سے بے نیاز 5 سفید گھڑ سوار پہاڑوں کی پھسلواں بلندیوں سے کچھ اس طرح نیچے اتر رہے تھے جیسے انسان نہ ہوں اور ان کے گھوڑے ہوا میں اڑتے ہوں۔ یہ منظر قافلے والوں کے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ وہ یقین نہیں کر پائے تھے کہ زمین پر بھی ایسے جیالے آباد ہوتے ہیں۔ پھر 5 گھوڑے ان پر آ ٹوٹے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ قافلے والوں کو لوٹ لیا گیا۔ جگہ جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور آسمان سے بہنے والے پانی کی دھاریں ان کے زخم دھو رہی تھیں۔ ایسے وقت میں لنگڑے تیمور کو اپنے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے اس زخم کو بمشکل تمام خون آلود کرنا پڑا، کیونکہ بارش کی دھاریں اس کے بدن سے بہنے والا خون بہائے دے رہی تھیں۔ سوراخ صاف ہوتا جا رہا تھا، لیکن تیمور بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس نے اس طرح اپنے جسم پر ہاتھ رکھ لیے کہ وہ تھوڑا سا خون جو چاقو سے بنے ہوئے زخم سے نکل رہا تھا انگلیوں پر آ جائے اور یہ پتہ چلے کہ گولی پیٹ میں داخل ہو گئی ہے اور اس سے بہنے والا خون پانی میں دھلتا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا عظیم آقا جب لنگڑے تیمور نے ڈاکو تغرل کو دیکھا جو اس کے قریب سے گزرا تھا۔ لوگ اس کے نام کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ شیروں کا شیر مردانہ وار سینہ تانے بارش کی تباہ کاریوں سے بے خبر آگے بڑھ رہا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے عظیم آقا کہ لنگڑا تیمور کسی کو ایک بار دیکھے اور بھول جائے، اور پھر وہ بھی تغرل خان پہاڑوں کے شہنشاہ کو؟ یہ ناممکن ہے آقا۔ چنانچہ عظیم آقا یہی وجہ تو تھی کہ جب قہوہ خانے میں اس بدبخت چوہے نے تمہارے سامنے مریضوں کا کھانا لا کے رکھا تو میں دہشت سے کانپ اٹھا۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ کم بخت اپنی ماں کا واحد خود کفیل ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بھلا یہ تغرل کی توہین نہیں ہے کہ اس کے سامنے اتنا مختصر اور ایسا بے تکا کھانا پیش کیا جائے؟ اور عظیم آقا یہ تو دل کی بات ہے، جسے کسی سے عقیدت ہو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ اظہار بھی کرے۔ یہ خدمت گزاری صرف عقیدت کے طور پر ہے۔ بس اس کے بعد سے تیمور نے یہ طے کر لیا کہ جب تک عظیم آقا بستی بہزاد میں موجود ہے وہ اس کی خدمت کرتا رہے گا، اس کے علم میں لائے بغیر، اور اس کے بعد خاموشی سے یہاں سے چلا جاتا اور کسی ایسی جگہ بیٹھ کر دیکھتا جہاں سے تم مجھے نہ دیکھ سکو۔
بس عقیدت مندوں کے لیے دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے، اور تم تو سمجھتے ہی ہو کہ جس طرح مجنوں کو لیلا کے کتے سے عشق تھا، اسی طرح عقیدت مند تیمور کو طغرل خان کے گھوڑے سے عشق ہے۔ البتہ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ سفید گھوڑا سیاہ رنگ میں کیسے بدل گیا۔ طغرل متحیرانہ نگاہوں سے اس شاطر شخص کو دیکھ رہا تھا، جس کا انداز واقعی گیدڑوں جیسا تھا، لیکن جو چالاکی میں کسی لومڑی سے کہیں زیادہ تھا، اور نہ جانے کیوں طغرل کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ ایسے لوگوں کو وہ کبھی اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن لنگڑا تیمور کچھ خاص ہی خوبیوں کا مالک نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا، جا اور قہوہ خانے سے میرے لیے ناشتہ لے آ۔ ابھی جاتا ہوں آقا۔ اس نے طغرل خان کے ہاتھ میں دبے ہوئے سونے کے سکے مٹھی میں دبا لیے اور ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ یہ بات طغرل کو معلوم نہیں تھی کہ پچھلی رات ہوٹل میں بھنی ہوئی رانوں اور روغنی روٹیوں کی ادائیگی کے سلسلے میں لنگڑے تیمور اور ہوٹل والے کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ ہوٹل کے مالک کا کہنا تھا کہ گاہک سونے کے جو سکے وہاں رکھ گیا ہے وہ ہوٹل کے مالک کی ملکیت ہیں اور لنگڑے تیمور سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن لنگڑے تیمور نے غصیلے لہجے میں کہا تھا کہ نشے میں ڈوبے ہوئے شخص سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آنے والا اس کا خالہ زاد بھائی ہے، اور اس وقت وہ اسی خالہ زاد بھائی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لینے جا رہا تھا۔ طغرل نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پانی سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کی جانب بڑھ گیا، جس میں سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ لنگڑے تیمور کا انتظار کرنے لگا، جو تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانے پینے کی اشیاء ایک شخص پر بھار کیے آ رہا تھا۔ یہ شخص غالباً قہوہ خانے کا ملازم ہی تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کھانا رکھ کر واپس چلا گیا اور لنگڑا ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ آجا تیمور، میرے ساتھ ناشتہ کر۔ گویا دوسری بار میں یہ جرت کروں۔ ٹھیک ہے عظیم آقا۔ طغرل ناشتہ کرتا رہا۔ لنگڑے تیمور کے بارے میں وہ کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ تب اس نے بھاری لہجے میں کہا، اور اگر تجھے ہمیشہ کے لیے طغرل کی ہم نشینی مل جائے تو؟ عظیم آقا کے احسانات کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے ساتھ رات کا کھانا کھلایا، اپنی خدمت کا موقع دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ تیمور طغرل کی اصل حیثیت سے واقف ہو چکا ہے، اسے نہ صرف زندگی دی بلکہ ناشتہ لانے کے لیے بھیجا۔ گویا یہ اعتماد کا اظہار تھا، اور اب یہ پیشکش، عظیم آقا، یقین کرو ایک انسان کو شاید اس روئے زمین پر اس سے زیادہ اور کوئی شے درکار نہ ہو۔ اگر مجھے تمہاری ہم نشینی مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ قارون کا خزانہ مل گیا۔ گویا تو تیار ہے؟ ہاں عظیم آقا، خلوص دل سے تیار ہوں۔ پاؤں دھو دھو کر پیوں گا، ہمیشہ جوتیاں سیدھی کروں گا۔ بھلا اس سے زیادہ فخر کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ڈاکو طغرل خان کی زندگی کے بارے میں بھی تجھے معلوم ہے۔ حکم دیا گیا تھا مجھے کہ میں اپنی ذہانت کا مظاہرہ نہ کروں، لیکن اس بہت بڑی کھوپڑی کا کیا کروں جو مستقبل میں بہت دور تک دیکھ لیتی ہے۔ ڈاکو طغرل خان آج خود کو ڈاکو کہتا ہے، ڈاکو، لیکن آنے والی کل یہ بات ثابت کرے گی کہ پہاڑوں پر حکمرانی کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ خان طغرل کو ہے، اور ایسے شخص کی غلامی جس قدر قابل فخر ہو سکتی ہے، اس کا بھلا کیا ذکر۔ طغرل بے ساختہ ہنس پڑا۔ مان لیا کہ بکواس کرنے میں تو استاد ہے، لیکن میرے سامنے کم بولنا ضروری ہے، ورنہ مار کھا جائے گا۔ یہ الفاظ بھی میں نے گرہ میں باندھ لیے، لیکن ایک ارشاد اپنی زبان سے ہو جائے تو اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ بک بک، اور بھی بک لے، کیا بکنا چاہتا ہے؟ طغرل خان ہنستا ہوا بولا۔ زبان طغرل سے یہ الفاظ نکلیں کہ لنگڑا تیمور طغرل خان کا ساتھی ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں نے تجھے اپنے ساتھیوں میں شمار کر لیا، اور یہ حکم بھی مل جائے کہ اگر اس کھوپڑی میں کبھی گھنٹیاں بجنے لگیں تو اس کا اظہار بھی کر دیا جائے۔ مطلب عظیم آقا، کسی بھی مرحلے پر بھلا اس ناچیز کی یہ مجال کہ طغرل خان کو مشورہ دے، لیکن یہ کھوپڑی عجیب و غریب صفات کی حامل ہے۔ کچھ غلط ہونے لگتا ہے تو اس میں بے شمار گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، اور میری سماعت ان گھنٹیوں کی آوازوں کو برداشت نہیں کر پاتی، چنانچہ کچھ کہنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ بکواس کم کر، تجھے کچھ کہنا ہوا کرے تو کہہ دیا کر۔ تیمور نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی خدمت گزار اور اطاعت گزار شخص تھا۔ طغرل کو اس کی ہم نشینی پسند آئی تھی، اور ویسے بھی اب اس کے گروہ میں بے شمار افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اگر یہ شخص بھی شامل ہو جائے تو کیا حرج ہے؟
چنانچہ اس نے تیمور کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے ساتھ رہا کرے۔ تیمور نے طغرل خان کے تمام امور سنبھال لیے۔ بستی بہزاد سے آگے کے سفر کے لیے طغرل خان تیار تھا، لیکن اسی رات بستی سے دور پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہوئے لنگڑے تیمور نے کہا، مجھے ایک بات پر سخت تعجب ہے۔ ابھی تک بستی بہزاد پر طغرل کے طوفانی گروہ کا حملہ کیوں نہیں ہوا؟ خانم کے بارے میں اگر کچھ معلومات درکار ہیں تو ان کے لیے تیمور سے زیادہ بہتر اور کوئی شخص نہیں ہوگا، یا اگر ساتھیوں کی آمد کا انتظار ہے تو مجھے بتایا جائے کہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑ جاؤں اور طغرل کے انتظار کے لمحات ختم کر دوں۔ نہیں، ابھی بہزاد پر حملے یا لوٹ مار کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اس وقت تنہا ہوں اور ایک ایسے کام کے لیے نکلا ہوں جس کا تعلق صرف میری ذات سے ہے، اور اب جب کہ تو میرے ساتھیوں میں شامل ہو گیا ہے اور بقول تیری یہ کھوپڑی بے حد کارآمد ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں تجھے اپنی داستان سنا دوں۔ ممکن ہے تو کوئی مشورہ دے سکے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں عظیم آقا کہ تمہارے لیے ہر وہ کام کروں جس میں میری ضرورت محسوس کرو۔ طغرل خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے مختصر الفاظ میں اپنے حالات اور گلاب خیل جانے کی وجوہات بتا دیں۔ اگر گلاب خیل کا رخ اسی مقصد کے تحت ہے تو عظیم آقا، تمہارا یہ خادم تم سے درخواست کرے گا کہ گوندل خان کی بیٹی کے مقابلے پر صرف اس ننھے سے وجود کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس کی نانی بھی بلبلاتی ہوئی قبر سے باہر نہ نکل پڑے تو اس لنگڑے کو عظیم آقا کی ہم نشینی کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ طغرل خان تو بہت بلند چیز ہے، اس کا یہ خادم بھی گلاب خیل کی اس مغرور حسینہ کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دے گا۔ خوش کیا تو نے ہمیں خوش کر دیا تیمور لنگ، ہم نے تجھے اپنے خاص ساتھیوں میں شامل کر لیا۔ تیرے یہ الفاظ ہمیں بہت پسند آئے۔ سنو لنگڑے، کوئی ایسی تدبیر بتا کہ زرنگاہ میرے چنگل میں پھنس جائے۔ قتل و غارت گری تو میرے لیے زندگی کا معمول رہی ہے اور میں نے اپنے ہر دشمن کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، لیکن میرے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے دشمن کو جس نے میرے مقابلے کے لیے اتنی زبردست تیاریاں کی ہوں، صرف موت کے گھاٹ اتار دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اسے تڑپا تڑپا کر مارا جائے کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا اور غلط فیصلہ کیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ بات آپ سے کہی عظیم آقا، انہوں نے بے شک اپنی ذہانت کا ثبوت دیا۔ واقعی موت کے بعد تو انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے جو گناہ کیا اس کی سزا اسے کس طرح ملی۔ سزا تو زندگی ہی میں ملنی چاہیے۔ گوندل خان کی بیٹی اسی سلوک کی مستحق ہے، تو پھر ہم اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی چاہتے ہیں۔ رہنمائی نہیں عظیم آقا، میری خدمت کہو، میری خدمت۔ میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، لنگڑے تیمور نے کہا، اور اس کے بعد اس نے الوؤں کی طرح آنکھیں نچانی شروع کر دیں۔ وہ جیسے ماحول سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ طغرل دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزری اور اس کے بعد اس نے اس طرح زمین پر ہاتھ پھیلائے جیسے بلندی سے نیچے گرا ہو، پھر وہ گردن اٹھا کر طغرل کو دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی کیفیت بحال ہو گئی۔ وہ آہستہ سے مسکرا دیا اور بولا، عظیم آقا، ایک ایسا سوال کروں جو تمہیں برگشتہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مجھے اس کی اجازت دو۔ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بارش کی سہانی صبح میں زمین پر رینگتی ہوئی بیر بہوٹی کسے پسند نہیں ہوتی؟ مخمل کی مانند ریشمی سراپا بہت دلکش ہوتا ہے، لیکن اس کا مصرف صرف اتنا ہی ہے کہ اس سے لطف اندوز ہونے کے بعد اسے جوتے سے مسل دیا جائے۔ میں ان لمحات کی بات کر رہا ہوں جو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا ان لمحات میں اسے یہ احساس نہیں دلایا جا سکتا کہ وہ قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے؟ طغرل سوالیہ نگاہوں سے لنگڑے تیمور کو دیکھتا رہا۔ شاید میں تیری بات سمجھ رہا ہوں، مگر کھل کر کہہ عظیم آقا، کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ اوہ لنگڑے، تیری اس بہت بڑی کھوپڑی کو میں پھٹے ہوئے تربوز کی مانند بنا دوں گا۔ مجھ سے الٹے سیدھے سوالات مت کیا کر، سیدھے سادے انداز میں بات کر۔ آئندہ خیال رکھوں گا۔ میرا مطلب ہے عظیم آقا نے اگر کبھی آئینہ دیکھا ہو تو یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ اسے خود بھی خود پر رشک آ سکتا ہے۔ حسین ترین شخصیت کا مالک ہے طغرل، نوجوان لڑکیوں کے دل موہ لینے کی قوتیں رکھتا ہے۔ میرا سوال صرف اسی سلسلے میں تھا۔
اگر تغرل خان اس سے محبت کا کھیل رچائے تو ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ بات صرف زرنگاہ کی نہیں، پورے گلاب خیل کی ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ کی رضا کے بغیر تغرل خان کا راستہ کاٹنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اس لیے صرف زرنگاہ کو قابو کر لیا جائے تو گوندل خان باقی رہ جائے گا، جو قطعی طور پر قابل معافی نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ عظیم آقا، کوئی سخت اقدام کرنے کی بجائے اپنی شخصیت سے کام لو، زرنگاہ کو شیشے میں اتارو، اس طرح گوندل خان بھی تمہارا غلام بن جائے گا اور اسے بھی اس کی سرکشی کی بدترین سزا بھگتنی پڑے گی۔ تغرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، وہ حیرت زدہ نگاہوں سے لنگڑے کو دیکھ رہا تھا۔ لنگڑے، تیری کھوپڑی کی بڑائی آہستہ آہستہ میں تسلیم کرتا جا رہا ہوں، مگر مجھے عشق و محبت کا کھیل نہیں آتا۔ بھلا میں کسی سے یہ کھیل کیسے کھیل سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ مجھے تو یہ آسان لگتا ہے کہ کسی کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں کس لو، اس کے بدن سے خون کی ہر ایک بوند نچوڑ لو اور اس کے بعد اسے زمین پر پھینک دو۔ کسی بھی کام کے لیے ایک طویل جدوجہد، ایک طویل مشقت میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ عظیم آقا، تغرل خان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک محبت بھرے انسان کی حیثیت سے یہ سفر کریں، کیونکہ اس بار تمہارا مقصد ذرا مختلف ہے۔ ہاں ہاں، میں نے تیری اس تجویز کو ناپسند نہیں کیا ہے، بس یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے مجھ سے بن پڑے گا۔ میں نے تو کبھی ان راستوں کی جانب ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ جہاں تک عشق و محبت کا سوال ہے تو میں نے اسے صرف الفاظ کی حد تک جانا ہے۔ میں کیا جانوں یہ سب کچھ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اچھے غلام ہمیشہ آقاؤں کی مدد کرتے ہیں، یہ ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دی جائے اور تھوڑی دیر کے لیے کم از کم اس معاملے میں مجھے استاد تسلیم کر لیا جائے، یہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تغرل بدستور مسکراتا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تو میرا استاد بن گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تو بے حد چالاک آدمی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوں، عظیم آقا کا خادم ہی کہلاؤں گا۔ اگر آقا بھی مجھے اپنا غلام سمجھتے رہیں تو یہ میری خوش بختی ہوگی، لیکن آنے والے وقت میں لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو تغرل خان کے غلام کو دیکھو، جو ذہانت میں بے مثال ہے اور اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ پھر تم نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ صرف اتنی بات کیا کر جس کا کوئی مقصد نکلتا ہو۔ مقصد اب نکلنے ہی والا ہے عظیم آقا۔ مجھے استاد مان لیا تو یوں سمجھ لو کہ استاد نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہم الصبح بستی بہزاد چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اطمینان سے یہاں سے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، بس اب مجھے نیند آ رہی ہے، سو جا، تغرل نے کہا اور زمین پر لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ تیمور اس سے کچھ فاصلے پر چت لیٹ کر آسمان کو دیکھنے لگا تھا۔ دوسری صبح جب تغرل جاگا تو سورج چڑھ چکا تھا۔ ناشتے کی اشیاء بڑے اہتمام سے ڈھکی رکھی تھیں۔ گھوڑا چست و چالاک نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے خشک گھاس اور چارہ پڑا ہوا تھا، گویا وہ شکم سیر تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی کا برتن ایک طرف نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ اس سفر میں تغرل کو معمولات سے ہٹ کر کچھ الجھنیں برداشت کرنی پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد یہ پرسکون لمحات اور یہ اہتمام اسے بہت دلکش محسوس ہوئے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، تیمور نزدیک موجود نہیں تھا۔ وہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ناشتہ تازہ اور لذیذ تھا۔ تغرل نے پیٹ بھرنے کے بعد تیمور کو آواز دی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے آتا ہوا نظر آیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو مقامی معلوم ہوتا تھا۔ تغرل ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ آنے والے کے ہاتھ میں ایک بکس تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو تیمور نے تغرل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے آقا ہیں۔ یہ وزنی اور بھاری مونچھیں اور بالوں کی یہ تراش تبدیل کر کے میرے آقا کو ایک خوبصورت نوجوان کا روپ دو۔ طویل ترین سفر اور مشقت کے دوران یہ اپنے آپ کو سنوارنا بھی بھول گئے ہیں۔ کیا بکواس کرتا ہے لنگڑے، تغرل گررایا۔ عظیم آقا، براہ کرم خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ کیا اتنی جلدی کال سے پھرا بھی جا سکتا ہے؟ مگر تو میرے حلیے میں تبدیلی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ لوگ مجھے پہچان بھی نہ پائیں گے۔ بس میں پہچان لوں گا اپنے آقا کو، اتنا ہی کافی ہے۔ اے شخص، شروع ہو جا۔ آنے والے نے تغرل کی شخصیت سے بے نیاز ہو کر اسے شانوں سے پکڑ کر بٹھایا اور ایک کپڑا اس کی گردن میں باندھ کر بکس کھول کر مصروف ہو گیا۔ وہ حجام تھا۔
تغرل کی گھنی اور نوکیلی مونچھیں اس کے بلائی لب سے اتار دی گئیں۔ لمبی لمبی کلمیں جو نیچے آ کر ایک ہیبت ناک داڑھی کی شکل میں تبدیل ہو جاتی تھیں، مختصر ہوئیں، اور پھر بالوں کی تراش خراش بھی شروع ہو گئی۔ بال نہایت نفاست سے تراشے گئے تھے۔ حجام اپنے فن میں ماہر معلوم ہوتا تھا۔ تغرل کی تو جیسے شخصیت ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ خوبصورت نوجوان تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے اس نے کبھی اپنے چہرے پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ لنگڑا تیمور ایک جگہ بیٹھا قربان ہو جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب حجام اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے جیب سے سونے کے کچھ سکے نکالے اور اس کی جانب بڑھا دیے۔ حجام کی تو جیسے آنکھوں میں روشنی آ گئی ہو، اس طرح بھاگا کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ تغرل نے پوچھا۔ بیچارے نے سونے کے یہ سکے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں۔ غالباً اپنی 1 ماہ کی مشقت سے بھی وہ اس قدر نہ کما پاتا ہوگا۔ لیکن تو نے یہ کیا کیا ہے؟ ذرا آئینہ تو دکھا مجھے۔ میں نے آئینے کا بندوبست ہی نہیں کیا عظیم آقا۔ ویسے برتن میں بھرا ہوا پانی موجود ہے، اپنا چہرہ دیکھ لو۔ لنگڑے تیمور نے خود اعتمادی سے کہا، اور تغرل ساکن پانی کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی صورت دیکھی اور ایک دھاڑ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ او کمینے، او بڑے سر والے، کیا بنا دیا تو نے مجھے؟ غارت کر دوں گا اس روئے زمین سے تجھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ کاش میں بڑے سر والی ہوتا تو اس وقت خودکشی کر لیتا تمہارا رنگ و روپ دیکھ کر عظیم آقا۔ بخدا اس کائنات کے سب سے حسین نوجوان لگ رہے ہو۔ لیکن یہ بری بات ہے آقا، جب تم نے مجھے اپنے غلام کے ساتھ ساتھ زرنگاہ کے مسئلے میں استاد بھی مان لیا ہے، تو استاد کی استادی کا کچھ احترام کرنا چاہیے نا۔ میں نے تمہیں جو کچھ بنایا ہے، اگر اس کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہو تو بستی بہزاد کی سڑکوں پر جا نکلو۔ جو بھی حسینہ تمہیں دیکھے گی، ٹھٹک کر اپنا کام کرنا بھول جائے گی۔ بلند قامت، بھرا بھرا بدن، دودھ سے زیادہ سفید و شفاف چہرہ، جو بالوں کی جھنکاڑ میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جھنکاڑ کے نیچے سے کون سا زمرد برآمد ہوگا، یاقوت ہوگا کہ لالے شب چراغ۔ چھوڑ دو آقا یہ سب کچھ، مجھ پر چھوڑ دو۔ بال تو قدرت کی کھیتی ہیں، تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ تمہارے چہرے پر اگ آئیں گے، لیکن جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ تیری چرب زبانی تو میرا دماغ پگھلا دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیا بنا دیا تو نے مجھے۔ یہ لباس بھی لایا ہوں عظیم آقا، ذرا مختلف ہے، لیکن پہن کر دیکھو، تمہارے بدن پر 100% درست ہوگا، لنگڑے نے کہا، اور ایک خوبصورت لباس نکال کر تغرل کو دے دیا۔ جیالوں کا لباس تھا، شہزادوں کی مانند۔ تغرل کو لباس واقعی بہت پسند آیا تھا۔ اسے زیب تن کرنے کے بعد اس کی شخصیت میں کچھ اور جاذبیت پیدا ہو گئی تھی۔ آقا کی دولت کا کچھ حصہ ان کی تراش خراش پر خرچ کر دیا ہے میں نے، کچھ اپنے لیے بھی مانگتا ہوں میں۔ ہاں، اس کی فکر کیوں کرتا ہے تو؟ راستے کھلے ہوئے ہیں، بستیاں کشادہ ہیں، لوگوں کی تجوریاں ہمارے ہی لیے تو ہیں۔ بھلا ہمیں دولت کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک گھوڑے کی خریداری کا خواہش مند ہوں۔ شام کو منڈی لگتی ہے اور اس منڈی میں ہر طرح کے گھوڑے مل جاتے ہیں۔ بس ایک ایسا گھوڑا جو میرے اس ناتواں وجود کو برداشت کر سکے۔ ظاہر ہے ہمیں گلاب خیل تک کا سفر کرنا ہے۔ گھوڑا کسی کے دروازے سے کھول لے، اس سے زیادہ انتظار میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ منڈی شام کو لگے گی۔ منڈی سے خریداری کرنے کے لیے ہمیں کافی وقت صرف کرنا ہوگا۔ تیمور نے پریشان نگاہوں سے تغرل کو دیکھا، کچھ سوچتا رہا اور پھر دفعتاً اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مغل خان میرا سب سے بدترین دشمن ہے۔ یہاں ہمیشہ میری کاٹ کرتا رہا ہے۔ زندگی میں اگر ایک چوٹ اسے دے دوں تو کیا حرج ہے؟ اس کے استبل میں ایک گھوڑا موجود ہے جسے اس نے بڑی چاہت سے خریدا ہے۔ یہ گھوڑا ابھی آیا عظیم آقا، تھوڑی دیر کی اجازت دو مجھے، اس نے کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ تغرل کو اس کی شخصیت کافی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ شخص اس سفر میں گلاب خیل تک ساتھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خدمت گزار آدمی ہے، بہتر ہے کہ اسے ساتھ ہی رکھا جائے۔ اس دوران اس نے اپنے سفر کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے لنگڑے تیمور کو گھوڑے پر سوار آتے دیکھا۔ مشکی رنگ کا صحت مند گھوڑا تھا،
اور تیمور اس کی پشت پر اسی طرح لگ رہا تھا جیسے زبردستی باندھ کر بٹھا دیا گیا ہو۔ تاہم تغرل یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ لنگڑا تیمور گھڑ سواری کے فن سے واقف ہے۔ وہ تغرل کے قریب پہنچ کر اپنے مخصوص انداز میں ہنسا اور بولا، دیکھا عظیم آقا، کیسا شاندار گھوڑا ہے، لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم اس گھوڑے پر سواری کرو، کیونکہ جس گھوڑے کو تم نے اپنی سواری کے لیے منتخب کیا ہوگا وہ بھی معمولی نہ ہوگا۔ چاپلوسی سے گریز کر، کیا یہ وہی گھوڑا ہے جسے تو چرانے کے لیے گیا تھا؟ ہاں عظیم آقا، اور اسے گم پا کر مغل خان کی جو کیفیت ہوگی اس کا تصور تم نہیں کر سکتے، لیکن ایک درخواست میری بھی منظور کر لو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر مغل خان تمہارے سامنے آیا تو اس کی گھگی بند جائے گی اور اس کے بعد سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہی بن پڑے گی، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ یہاں سے نکل لیں۔ تغرل نے گردن ہلائی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تیمور نے بھی اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں ایک درے میں داخل ہو گئے۔ درہ وسیع و عریض تھا، دونوں سمت پہاڑی دیواریں آسمان کو چھو رہی تھیں، اور اوپر سے دیکھنے پر گھوڑوں کا وجود نظر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر، جن کے درمیان رینگنے والے حشرات الارض، جن کے رنگ دھوپ کی تپش سے بھورے ہو گئے تھے، پہاڑوں کی چٹانوں سے سر نکالتے اور پھر اس طرح گم ہو جاتے گہرائیوں میں جیسے اگر ذرا بھی دیر کی تو زندگی پر بن آئے گی۔ لیکن ان تمام کیفیات سے بے نیاز دونوں گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد تغرل کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ تیمور کے بارے میں سوچا تھا غلط نہیں تھا۔ کافی دیر تک یہ سفر جاری رہا، اور پھر جب سورج مغرب کی اوٹ میں چھپنے لگا تو انہوں نے جنگلوں کا ایک سلسلہ دیکھا جو خود رو ہی تھا لیکن سرسبز و شاداب تھا۔ گھوڑوں کی رفتار خود بخود سست ہو گئی، اور چند لمحات کے بعد وہ جنگل کے سرے کے قریب پہنچ گئے۔ تغرل نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور تیمور کی طرف دیکھ کر بولا، او لنگڑے، کیا تو اس راستے کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ عظیم آقا، اس ضرورت سے بڑی کھوپڑی میں بہت کچھ ہے۔ تم نے عمرو عیار کی زنبیل کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ سنا یہ گیا تھا کہ عمرو عیار اپنی زنبیل میں دنیا کے خزانے رکھتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ زنبیل صرف ایک اشارہ ہے تو یقیناً وہ لنگڑے تیمور کی کھوپڑی سے مختلف نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ ان اطراف کے جغرافیے کو مجھ سے زیادہ بھلا کون جان سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم بقیہ وقت جنگل کے سرے پر ہی گزار لیں، کیونکہ جنگل کے اندر ہمیں خونخوار درندوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ابھی سفر کے لیے کافی وقت ہے، لیکن میں تیری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بندوق تیرے ہاتھ میں کیسی لگتی ہے؟ کیا مطلب عظیم آقا؟ اگر میں تجھ سے کہوں کہ شکار کر لا تو کیا تو اس کام کی تکمیل کر سکتا ہے؟ عظیم آقا کا خدمت گزار اگر اتنا سا کام بھی نہ کر سکے تو بہتر یہ ہوگا کہ بندوق کی بجائے اسے آپ سے پستول طلب کر لینی چاہیے۔ کیا مطلب؟ پستول کی نال کھوپڑی پر رکھ کر ذرا آسانی سے ٹرائگر دبایا جا سکتا ہے، جبکہ بندوق کو صرف حلق کے نیچے رکھ کر ہی پاؤں کے انگوٹھے سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آقا، نہ مجھے بندوق کے استعمال کی ضرورت ہے اور نہ پستول کی۔ البتہ تم شکار کرنے کے لیے اپنی رائفل مجھے دے سکو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ اوہو، اتنی سی بات کہنا چاہتا تھا جس کے لیے تو نے اتنی طوالت اختیار کی۔ میں آخری بار تجھے تنبیہ کرتا ہوں تیمور کہ مجھ سے مختصر الفاظ میں گفتگو کیا کر، زیادہ بک بک کرنے والے مجھے پسند نہیں ہیں۔ بن، تیمور نے آہستہ سے کہا، اور تغرل اس کا جملہ پورا ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن تیمور نے اور کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ بن، تیمور پھر بولا، اور تغرل ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے تیمور کا اشارہ اپنی بندوق کی طرف دیکھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ عظیم آقا، بولوں گا تو کہو گے کہ بہت زیادہ بکواس کر رہا ہوں۔ بندوق چاہیے تمہاری، کیا بن کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ تغرل خان نے بندوق کو نال سے پکڑ کر اس کے سر کی جانب گھمایا اور تیمور جلدی سے نیچے بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے بندوق اپنے ہاتھوں میں لپک لی تھی۔ پھر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا اور تغرل ہنستا ہوا گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ شام تیزی سے جھکتی آ رہی تھی۔
سورج کا آتشی گولا دن بھر آگ برسانے کے بعد پہاڑوں کی آغوش میں پناہ لینے کے لیے جا رہا تھا اور شام کے زرد سائے فضاؤں میں پھیلنے لگے تھے۔ تغرل کی سوچ کے دائرے وسیع ہو گئے، نہ جانے اس کا ذہن کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا تھا، لیکن بندوق کے دھماکے نے اسے چونکا دیا۔ وہ پھرتی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ ماحول کیا ہے، لیکن جب اس نے لنگڑے تیمور کو اچھل اچھل کر ایک ہرن کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لنگڑے نے بالآخر ایک ہرن شکار کر لیا تھا اور اس کے بعد تغرل صرف تماشا دیکھتا رہا۔ ایک خدمتگار کی موجودگی سے یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ خود ہاتھ ہلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہرن کا بنا ہوا گوشت دونوں نے ساتھ ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ تیمور بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ آسمان پر گہری تاریکیاں چھا گئی تھیں۔ بادلوں کے بڑے بڑے غول گردش کر رہے تھے اور امکان تھا کہ شاید بارش ہو جائے۔ تغرل نے تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا، لنگڑے، تیری زندگی کس انداز میں گزری ہے؟ عظیم آقا، ٹانگ کی غیر موجودگی نے زندگی کی ساری لطافتیں چھین لیں۔ اب دیکھو، شکل و صورت کا برا نہیں ہوں۔ اتنی عمر ہو گئی اور کسی پہاڑی حسینہ تو کیا، پہاڑی لنگور نے بھی میری طرف کا رخ نہیں کیا۔ بس یوں سمجھو کہ نفرتوں کا شکار رہا ہوں، محبتوں سے دور، بہت دور۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی محبت سے آواز دیتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بقیہ عمر اسی کے قدموں میں گزار دی جائے۔ تغرل نے شاید اس کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی۔ اس کا ذہن گلاب خیل کی جانب بھٹک گیا تھا، جہاں زرنگاہ موجود تھی۔ زرنگاہ اس کے سینے کا سب سے گہرا زخم تھی۔ نہ جانے وہ کیا کیا سوچتا رہا۔ دور کہیں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور جیسے جیسے یہ دھاڑیں بلند ہوتی گئیں، لنگڑے تیمور کا فاصلہ تغرل سے کم ہوتا گیا۔ وہ غیر محسوس انداز میں کھسک کھسک کر تغرل کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ تغرل نے اب تک اس کی اس حرکت پر توجہ نہیں دی تھی۔ جب لنگڑے کے بدن نے اس کے جسم کو چھوا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا تجھے؟ کہاں عظیم آقا، کہاں؟ لنگڑے تیمور نے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر کہا جیسے سوتے سے جاگا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر قبل تو مجھ سے کافی فاصلے پر تھا۔ بس کیا بتاؤں عظیم آقا، یہ شیروں کی دھاڑ نہ جانے کیوں مجھے ناپسند ہے۔ تغرل کے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا، اٹھ کر بیٹھ جا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شیر کہیں قریب ہی موجود ہے۔ لنگڑے تیمور کو اتنی پھرتی سے چلتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا تھا جس پھرتی سے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کی گول گول آنکھیں تاریکی میں شیر کو تلاش کر رہی تھیں۔ تغرل کافی دیر تک اس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر اس نے کہا، بڑی کھوپڑی میں خوف بھی زیادہ مقدار میں سما سکتا ہے۔ عظیم آقا، یہ بات نہیں، تم اسے خوف نہیں کہہ سکتے۔ شیر اگر سامنے آ جائے تو تم دیکھنا یہ لنگڑا کیا کمال دکھاتا ہے۔ ہرگز نہیں، اگر تو شیر کے سامنے کمال دکھانے کی کوشش کی تو میں تجھے گھوڑے سمیت یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ اچھا یہ بتا کہ اس سے پہلے تو گلاب خیل کا سفر کر چکا ہے؟ ہاں آقا، ایک بار، صرف ایک بار۔ گوندل خان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ بڑا سردار ہے۔ اور اس کی بیٹی زرنگا؟ ہاں، صرف سنا ہی ہے اس کے بارے میں، لیکن اب میں نے حسیناؤں کے بارے میں سوچنا تک چھوڑ دیا ہے۔ مگر تم نے اس لڑکی کے بارے میں سوال کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ میں تغرل خان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور لنگڑے تیمور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ طویل سفر محبتوں کے راستوں پر ہو رہا ہے۔ کون ایسا ہے آقا جس کے دل میں یہ جذبے نہیں جاگتے؟ کیا زرنگاہ بھی تمہیں چاہتی ہے؟ تو بتا چکا ہے کہ وہ عورت سے زیادہ مرد ہے۔ نہیں آقا، مجھے اس فلسفے سے اختلاف ہے۔ آسمان کی عدالت میں جو کچھ جس کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے، زمین پر آ کر وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ زرنگاہ لڑکی ہے اور لڑکی ہی رہے گی، چاہے وہ خرم شاہ بنے یا کچھ اور۔ میرا مطلب یہ تھا آقا کہ وہ لڑکی ہی ہے۔ اس کے سینے میں بھی وہ سارے جذبے انگڑائیاں لیتے ہوں گے جو دیگر لڑکیوں کو تڑپاتے ہوں گے۔ جی چاہتا ہے تم سے تمہارے بارے میں سب کچھ پوچھ لوں۔ ڈاکو تغرل خان حسن و عشق کے جال میں کیسے پھنس گیا؟ کیوں، کیا ڈاکو انسان نہیں ہوتا؟ تغرل بھڑک کر بولا، 100% ہوتا ہے، لیکن روایتیں اور کہانیاں اس سے ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ کیا تم زرنگاہ کو؟ ہاں، اور اب جب کہ تو یہ بات جانتا ہے
تجھ سے کہہ سکتا ہوں کہ تجھے اس سلسلے میں بھی میری مدد کرنا ہوگی۔ کاش میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنی مدد کر سکتا، تاہم تمہاری غلامی میں آ گیا ہوں، اگر تمہارے لیے کچھ کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ تغرل خاموش ہو گیا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں تغرل کو نیند آ گئی۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ لنگڑا تیمور شیر کی دھاڑوں سے کن کیفیات کا شکار ہے۔ البتہ صبح کو جب وہ جاگا تو تیمور اسی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ تو کیوں مر رہا ہے؟ نہیں عظیم آقا، 100% زندہ ہوں۔ ناشتہ تیار کروں تمہارے لیے؟ ہاں جلدی کر، تاکہ ہم سورج نکلنے سے پہلے سفر کا آغاز کر سکیں۔ جنگلوں میں درختوں کی چھاؤں اتنی گھنی ہوگی آقا کہ سورج کی تپش ہمیں متاثر نہیں کر سکتی، تیمور نے کہا، اور اس کے بعد وہ ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھوڑے جنگل میں داخل ہو کر برق رفتاری سے گلاب خیل کی جانب دوڑنے لگے۔ راستے میں تغرل نے تیمور سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ گلاب خیل کی سرحد شام ڈھلے سامنے آئی تھی اور یہاں تغرل رک گیا۔ یہی گلاب خیل ہے نا؟ میں نے کہا تھا نا آقا کہ شام تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے، تو پھر اب یہاں رہائش کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ سرائے ہر جگہ ہوتی ہے اور سرائے سے بہتر اور جگہ کوئی نہیں ہوتی، نہ تمہارا وہاں کوئی شناسہ ہے نہ میرا۔ تغرل چند لمحات خاموش کھڑا رہا، اس کے بعد اس نے گھوڑے کی باگیں ہلائیں اور گھوڑا سست رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ گلاب خیل کی حدود میں داخل ہو کر تغرل نے دیکھا کہ گلاب خیل کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس نے، گلاب خیل اس سے بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔ مکانوں کی بناوٹ سے عمارت کا اظہار ہوتا تھا، پھولوں کی بیلیں ہر مکان کی چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں، اطراف سرسبز و شاداب تھے، راستے کشادہ اور صفائی کا انتظام مناسب۔ یوں بھی گوندل خان کا ذریعہ آمدنی بہت زیادہ تھا۔ تغرل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ علاقہ شیر کوہ کی سرحدوں میں ہوتا، تاکہ اس کو لوٹ مار کرنے میں آسانی ہوتی۔ تاہم اس نے بستی صوبانہ کا انتخاب کر لیا تھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اس کی دوسری منزل گلاب خیل ہوگی۔ ہر چند کے گلاب خیل کی زرنگاہ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھی، لیکن زرنگاہ سے نمٹنے کے بعد اگر گلاب خیل کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائی تو پھر بات ہی کیا ہوئی۔ لنگڑے تیمور نے سرائے کی تلاش میں بہت زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک پکی اینٹوں کی بنی ہوئی عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی تنور کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک اسی کی عمر کا آدمی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اپنے گاہکوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ سرائے میں اپنے لیے رہائش گاہ حاصل کرنا مشکل نہ ہوا۔ یہ کام لنگڑے تیمور نے بآسانی کر لیا۔ تغرل یہاں آنے کے بعد کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو چھوڑ کر انتقام کی آگ میں جھلستا ہوا یہاں آیا تھا اور وہ کھیل کھیلنا چاہتا تھا جس کا اس کی زندگی میں کبھی کوئی دخل نہیں رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زرنگاہ جیسی چالاک اور زیرک لڑکی کیا اس کے فریب میں آ سکے گی؟ کیا زرنگاہ سے رابطہ قائم کر کے کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس کے تحت وہ اس کے چنگل میں پھنس جائے؟ اگر نہیں تو کیا یہ کام آسان ہوگا کہ زرنگاہ کو اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جایا جا سکے؟ پہاڑوں سے چلتے ہوئے اس نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب یہ سوال ایک پہاڑ بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے دن تغرل نے گلاب خیل کی سڑکوں، گلیوں اور بازاروں کی سیر کی اور یہ جائزہ لینے لگا کہ کیا یہاں سے زرنگاہ کو قوت بازو کے بل پر لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ گلاب خیل ترنے والا نہیں ہے کہ یہ کارروائی یہاں آسانی سے انجام دی جا سکے۔ تو پھر کیا وہی طریقہ کار جس سے تغرل خان قطعی طور پر ناواقف تھا؟ مگر وہ بھی کس طرح؟ کیا ضروری ہے کہ زرنگاہ بھی اس کی جانب متوجہ ہو جائے؟ وہ جس کردار کی لڑکی ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے یہ کام بے حد مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ تیسرا اور چوتھا دن بھی گزر گیا۔ تغرل کے انداز میں جنجلاہٹ پیدا ہو گئی تھی اور وہ وقت نزدیک آتا جا رہا تھا جب وہ رائفل کی گولیاں برساتا ہوا گوندل خان کے محل میں گھس جائے گا اور وہ زرنگاہ کو اٹھا کر لانے کی کوشش کرے گا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ اس شام بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ تیمور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر تغرل کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ تغرل کو کافی دیر کے بعد اس کی آمد کا احساس ہوا اور وہ چونک کر تیمور کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے لنگڑے؟
اس نے تیمور کو گھورتے ہوئے اس سے پوچھا، آقا میں نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا، ناشتہ تک نہیں کیا، ایک درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تیمور نے کہا اور تغرل چونک کر اسے دیکھنے لگا، کیا مطلب، تو نے ناشتہ کیوں نہیں کیا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وجہ؟ آقا، جو غلام اپنے آقا کی مشکلات دور نہ کر سکے یا اپنی قدر و منزلت اس انداز میں کھو بیٹھے کہ اس کا آقا اسے اپنی پریشانیوں میں شریک کرنا پسند نہ کرے، اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ اور خودکشی کے بہت سے طریقے میں نے سوچے لیکن مجھے پسند نہیں آئے، چنانچہ آخری بار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھوک پیاس کے عالم میں دم توڑ دوں۔ پھر وہی طویل بکواس، میں نے تجھے منع کیا ہے نا؟ کمال ہے آقا، اس سے مختصر الفاظ میں اگر کوئی اپنا مفہوم ظاہر کر دے تو میری زبان کاٹ کر اسے تحفتاً پیش کر دی جائے۔ اے ذلیل انسان، بتا تو صحیح، تجھے مرض کیا لاحق ہوا ہے؟ آقا، تم پریشان ہو، اس کا اندازہ کیا میں نہیں لگا سکتا، لیکن تم نے اپنی پریشانی میں مجھے شریک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کھوپڑی کو توڑ کر اس کا بھیک مانگنے کا کاسہ بنا لیا جائے۔ اوف ہو، یہ تیری بکواس، یہ بکواس اس وقت بالکل بند ہو جائے گی آقا جب تم مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ کر دو گے، تیمور نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور تغرل پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مگر تو کسی کے دل میں کسی کی محبت نہیں پیدا کر سکتا تیمور، اس سلسلے میں تجھ سے بھلا کیا مدد لے سکتا ہوں؟ میرا مقصد وہی ہے، یعنی گلاب خیل کی زرنگاہ، جسے میں اپنی محبت دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کا کوئی ذریعہ میرے ذہن میں نہیں آتا۔ میں اسی لیے گلاب خیل کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے، لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بن سکی۔ آقا، کاش اس کے لیے پہلے ہی دن تم نے لنگڑے تیمور کی خدمات حاصل کی ہوتیں، تو کیا کرتا؟ وہ جو کر چکا ہوں تمہاری اجازت کے بغیر۔ کیا مطلب؟ کچھ باتیں کھل کر ہوں تو بہتر ہیں۔ میں نے بھی اس دوران صرف پیٹ بھرنے اور خالی کرنے کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی وفاداریوں کو تمہارے لیے وقف کر کے میں نے تمہارے لیے ہی کام کیا ہے۔ او جلدی بول، جلدی بول، کیا کوئی حل ہے تیرے پاس؟ گفتگو تفصیل سے کرنی ہوگی آقا، اور تم اس بات پر قطعی ناراض نہیں ہوگے۔ میری معلومات ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ گلاب خیل کا سردار گوندل خان جب سے شیر کوہ کے جشن مسرت میں شامل ہوا ہے اور اس نے وہاں شیر کوہ کے بدلے ہوئے رنگ دیکھے ہیں، وہ اس احساس کا شکار ہو گیا ہے کہ شیر کوہ کی فرنگی خانم ان پہاڑوں کے لیے بے حیائی اور فحاشی لائی ہے، اور اگر اس کے منصوبے کارگر ہوئے تو پہاڑوں کے باشندے رقص و موسیقی میں کھو کر اپنی روایتیں بھول جائیں گے۔ گوندل خان کی بیٹی زرنگاہ بھی اسی مقصد کے تحت کام کرتی رہی ہے، اور شاید یہ کام آج بھی جاری ہے۔ عظیم آقا، کسی کی محبتیں حاصل کرنا ہیں تو اس کی آواز میں آواز ملانا شروع کر دی جائے، وہ خود تمہاری جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ مطلب؟ تغرل کے انداز میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ہر اس شخص کو پسند کریں گے جو شیر کوہ کے خلاف زہر اگلے گا۔ عظیم آقا، اگر تم اپنے ہی خلاف زہر افشانی شروع کر دو تو کیا سردار گوندل خان یا زرنگاہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوں گے؟ اور یہی تو میں نے کہا تھا عظیم آقا کہ اپنی شخصیت بدل لو تاکہ جب تم ان کے قریب ہو جاؤ وہ تمہیں نہ پہچان سکیں۔ ویسے اس بات کا بھی میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ موجودہ شکل و صورت میں جو نوجوان حسین جیالہ میرے سامنے موجود ہے، اس کی شخصیت پر کوئی شخص تغرل ہونے کا شبہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ آسانی تم کو حاصل ہو گئی ہے آقا، تو اب دوسرے مرحلے کا آغاز کرو۔ گلاب خیل کے بڑے چوک میں جہاں ایک عظیم الشان جھنڈا لگا ہوا ہے، نوجوانوں کا گزر ہوتا ہے۔ چوک میں چھوٹے چھوٹے قہوہ خانے نوجوانوں کی شام کی تفریح کے لیے مشہور ہیں۔ جھنڈے کے پاس ایک چبوترا بھی بنا ہوا ہے جس پر کچھ کہنے والے کھڑے ہو کر نوجوانوں کو پکارتے ہیں اور وہیں ان پر اپنا مقصد واضح کر دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی اس جگہ کھڑے ہو کر گلاب خیل کے باشندوں کو بتاؤ کہ تم وہ ہو جو شیر کوہ کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو۔ تم انہیں وہ تمام باتیں بتاؤ آقا جن کا تعلق شیر کوہ سے ہو، اور ان کی مذمت کرتے ہوئے کہو کہ تم جہاد پر نکلے ہو تاکہ شیر کوہ کو فرنگیوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچاؤ۔ تم ان نوجوانوں کے سردار گوندل خان سے اور دوسرے لوگوں سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں اخلاقی مدد دیں اور تمہارا ساتھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ سردار گوندل تمہیں ایک نیک نوجوان سمجھ کر اپنا شریک راز بنا لے گا،
اور اگر اس کی توجہ تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر بھلا زر نگاہ تک رسائی کیسے ممکن نہ ہوگی؟ تغرل خان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ در حقیقت یہ نکتہ اس سے پہلے اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے اس کے بارے میں سوچا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے عمدہ تو اور کوئی ترکیب ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ مسرت سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے لنگڑے تیمور کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور تیمور کا بدن کانپنے لگا۔ معزز سامعین و ناظرین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔